ایک میں عصر حاضر کا جو سعودیہ کے ٹیلی ویژنوں کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اخبارات کے اوپر وہ بندہ بھی زندہ ہے، ایک ہوتی ہے قصے کہانی کی بات۔ اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، مجھے خواب آئی اور خواب میں مجھے باقاعدہ طور پہ ایک موبائل نمبر بھی بتایا جاتا اور ایک شخص کا نام بتایا جاتا، اس کو عمرہ کروا۔ ایک دن خواب آئی، 2 دن آئی، خواب آتی چلی جا رہی ہے۔ میں امام مسجد معبر جو ہوتے ہیں تعبیر کا علم جاننے والے، ان سے خواب کی تعبیر ضرور پوچھنی چاہیے۔ اس کے پاس گیا تو معبر نے مجھے کہا جو تجھے خواب میں نمبر آیا کیا وہ تو مجھے بتا سکتا ہے؟ کہا وہ نمبر تو مجھے یاد ہے۔ تو معبر نے کہا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تعبیر نکالنے والے جانتے ہیں کون سے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کون سے شیطانی ہوتے ہیں۔ اگر تجھے نمبر یاد ہے تو اس نمبر کو ڈائل کر، کیا حرج ہے، عمرہ کرا بھی دے گا اگر اس شخص کو تو نیکی ہے۔ کہا نمبر ڈائل کیا، ریاض کے مضافات کا ایک شخص ہے، فون اٹھاتا ہے۔ میں نے اس کو کہا عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہتا وہ بندہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا، میں 40 سال سے سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، ریاض کے قریب رہ رہا ہوں، میں نے آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا، تو مجھے عمرہ کرانا چاہتا ہے؟ جی ہاں عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ 2 3 4 دفعہ اس کو منایا، میں یہ لوں گا، ساری بارگیننگ 5 سٹار عمرہ کرایا جائے گا۔ اس کو عمرہ کروا کے وہ شخص فارغ ہوا تو واپس اس کو ریاض ایئرپورٹ کے لیے الوداع کرنے کے لیے، جدہ چھوڑنے کے لیے جانے لگا تو وہ شخص کہتا ہے، اور وہ شخص جو ٹی وی پہ بیان کر رہا ہے، ریڈیو پہ بیان کر رہا ہے، وہ قصہ کہتا ہے میں نے اس کی شکل بھی دیکھی، میں نے اس کے انداز و اطوار بھی دیکھے، کوئی نیک متقی عبادت گزار بندہ محسوس نہ ہوا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے کے کہہ رہا ہے اس کو عمرہ کر۔ خیر اس نے کہا کہ اب میں نے 40 برس تک عمرہ تو نہیں تھا کیا، اب یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملتا کہ نہیں ملتا۔ کہا 2 رکعتوں کی نماز کی نیت کی، آخری سجدے میں پہنچا، سجدہ لمبا 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 لمبا، کہتا میں نے اس کو ہلایا، ادھر ہی گر گیا، روح پرواز کر چکی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر عمرہ کر کے کوئی گناہ باقی ہوگا؟ ہاں بتائیے۔ اور پھر جنازے کے اندر لاکھوں افراد نے نماز جنازہ پڑھی، خانہ کعبہ کے اندر نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہو گئی۔ کہا گھر والوں کی اطلاع دی، یہ وہ، کہتا یہ واقعہ میرے دماغ میں پیوست ہو گیا، مجھے سمجھ نہ آئی یہ ہوا کیا۔ کہا پھر یہ سارے امور سے فارغ ہو کے میں اس کی بیوی کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، میں اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس کی بیوی کو کہا مجھے بتائیے آپ کے خامن میں کون سی ایسی نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے عمرہ بھی کروایا اور سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اس کی کوئی نیکی یاد نہیں، اور میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو نمازیں بھی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں تھا پڑھتا، سگریٹ بھی پیتا تھا، کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ کہتا میں نے اصرار کیا کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہے اس بات کے اندر، سوچئے یہ کون سی ایسی نیکی کیا کرتا تھا۔ کہتی ہے سوچتے مجھے کہنے لگی ہاں ایک نیکی میرے ذہن میں آ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا۔ کہا کیا نیکی؟ کہا جب بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے راشن لاتا تھا، سامان لاتا تھا، سامنے ہمارے ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی سامان لاتا تھا، اس کا دروازہ کھٹکاتا تھا اور اس کے دروازے کے باہر رکھ دیتا تھا، کہتا تھا یہ جیسے میرے بچوں کے لیے ویسے یہ ان یتیم بچوں کو بھی کھلا دینا۔ کہا وہ بیوہ عورت ہمیشہ 30 سال اس کا یہ عمل رہا ہے، ہمیشہ ایک ہی دعا اس کو بدلے میں دیتی تھی، اللہ تیرا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ لوگوں کی دعا آپ نے کیا سمجھی ہے؟ اللہ کی قسم لوگوں کی دعا لینے سے خاتمہ بالخیر ایسے ہو جاتا ہے۔